آج میں نے اسے ایک دفعہ نصیحت کی، آج میں نے 2 دفعہ نصیحت کی، آج 3 دفعہ نصیحت کی۔ یہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے مولانا شبیر تھانوی صاحب کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو نصیحت کرتا رہا اور روز لکھتا رہا، گنتا رہا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ۔ اسے نہیں بتایا کہ میں آپ کو نصیحت جو کرتا ہوں نا، میں نمبر لکھ رہا ہوں۔ میں کرتا رہا اس کو، وہ بھی آج کروں گا، کل کروں گا، صبح چھوڑ دوں گا، پرسوں چھوڑ دوں گا، پکا وعدہ ہے بس اس جمعرات آخری ہو، میں نہیں پیوں گا، اس طرح کے وعدے وہ کرتا رہا۔ تو میں بھی لکھتا رہا، حتیٰ کہ اللہ کرنا ایسا ہوا ایک دفعہ میں نے اسے کہا چھوڑ دو، اس نے ایک دم ہی چھوڑ دی۔ جب میں نے کاغذ میں دیکھا تو 101 دفعہ، ہر ایک کے لیے نصیحت کی کوئی تعداد مقرر ہے۔ کچھ چھٹے نمبر پہ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ 16 نمبر پہ چھوڑتے ہیں، کچھ 26 نمبر پہ چھوڑتے ہیں، اور کوئی 106 نمبر پہ جا کے بد پرہیزی چھوڑ دے۔ ہر ایک کے لیے کچھ خاص تعداد مقرر اور معین ہے، بس آپ ہیں کہتے جائیں، طریقے سے کہتے جائیں۔ یہ تو ہمیں کہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے کابرین لوگ تھے، وہ لکھا کرتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کہاں آئندہ اس شخص کو کوئی اور نصیحت کرنی ہے تو 106 دفعہ کہیں گے تو یہ 101 دفعہ کہیں گے تو یہ عمل کرے گا، قبول کر لے گا، نہیں تو نہیں کرے گا۔ آپ کہتے رہیں، ہر ایک کے لیے تعداد مقرر ہے، اس کا جب وہ وقت آ گیا، اس کی تعداد پوری ہو گئی، اس کا دل بدل جائے گا۔ آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ ایک دن میں 1 منٹ میں ہی اس کا دل بدل دیں، یہ کوئی لوہے کا سریا نہیں ہے کہ آپ موڑ دیں گے۔ ہڈی ہے، آپ زیادہ زور لگائیں گے تو توڑ دیں گے، موڑ نہیں سکتے، توڑ سکتے کہتے رہیں۔ تو یہی اسی کہنے کے تسلسل میں جو آگے آپ کو بتا رہا ہوں، قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قبولیت کا کچھ وقت ہوتا ہے، دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے اپنے دل میں بھی قبولیت کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ کچھ خاص لمحات میں دل پہ ایسا گریا طاری ہوتا ہے، دل اتنا موم یا نرم ہوتا ہے، چھوٹی سی بات سے بہت بڑی نصیحت لے لیتا ہے، اور بعض بات بہت بڑی نصیحت زور لگا کے بھی دل کے اوپر بالکل اثر نہیں کرتی ہے۔ پہاڑ پہ اتنی بارش ہوئی، ایک قطرہ بھی اوپر جذب نہیں ہوا، سارا بہہ گیا۔ ریت میں 4 قطرے بارش ہوئی، چاروں کے چاروں ریت میں جذب ہو گئے۔ تو بعض اوقات کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، بعض اوقات مختلف قلوب پہ مختلف اوقات میں نصیحت کا مختلف اثر ہوتا ہے۔ دل ریسیپٹیو ہوتا ہے، کبھی کبھی دل قبول کرنے کے لیے، نصیحت کو قبول کرنے کے لیے دل بڑا تیار ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی نصیحت کرے، اور کبھی کبھی دل بالکل قبول نہیں کرتا۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ ریسیپٹیو ہوتی ہیں، بڑوں کے مقابلے میں چھوٹوں کا، بچوں کا دل جلدی قبول کرتا ہے نصیحت کو، اگر طریقے سے کہا جائے، آہستہ آہستہ کر کے بچے جلدی نصیحت قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے جو عادت بچپن میں بچے کو ڈالی جائے گی وہ اس کے مرتے دم تک ساتھ رہے گی۔ مثل مشہور ہے، عادت سر کے ساتھ جاتی ہے، وہ بچپن میں جو ڈالی عادات ہوتی ہیں وہ انسان کے سر کے ساتھ ہی، یعنی اس کے ساتھ رہتی ہیں، آخری وقت تک ساتھ رہتی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، بچپن سے ہی بچے کی عادات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ یہ کہنا کہ جی ابھی تو چھوٹا سا ہے، دیکھیں گے، کوئی بات نہیں، ابھی تو کھیلنے کی عمر ہے، اگر ایسا ہوتا تو 7 سال میں نماز نہ کہی گئی ہوتی، 10 سال میں مارنے کا حکم دیا گیا کہ جی مار کے پڑھاؤ اس کو، آگے بلوغت کی عمر ہے، اس پہ فرض ہو جائے گی۔ ابھی اگر آپ نے اس کی ہڈیوں میں، اس کی گھٹی میں نہیں ڈالا نا، تو بڑے ہو کے آپ اس کی کیا توقع کریں گے کہ یہ پھر 5 وقت کا نمازی کیسے بنے گا، سچ کیسے بولے گا، جھوٹ اور جھگڑا کیسے چھوڑے گا۔ بچپن میں جو کی آتے ہیں، بچپن میں وہ دیر تا چلتی ہیں، بچپن میں کھائی ہوئی خوراک دیر پا ہوتی ہے۔ بچپن میں جو عادت ڈال لی اس کی جڑ مضبوط ہوگی، اس جڑ کو کھاڑتے کھاڑتے بھی آپ کو
بڑا ٹائم لگے گا. جو درخت جتنا پرانا ہوتا ہے اتنی جڑیں اس کی. کچھ درخت جتنے زمین سے باہر ہوتے ہیں اتنے ہی زمین کے اندر ہوتے ہیں. ان کی اتنی جڑیں ہوتی ہیں. جتنا آپ کو یہ درخت باہر نظر آ رہا ہے اس کی زمین میں اتنی ہی جڑیں ہوں گی. اب بتاؤ اس کو توڑنا آپ اوپر سے کاٹیں گے گرائیں گے کچھ بھی کریں گے لیکن زیر زمین جڑیں اس کی رہ جائیں گی. کسی نہ کسی وقت میں وہ اگائیں گی. اگر نہیں بھی اگیں گی تو نیچے زمین میں جتنی وہ سرایت کر گئی ہیں زمین کو جتنا انہوں نے پکڑ لیا ہے پختہ ہو گئی ہیں زمین سے نکالنا کتنا مشکل ہے. اور اگر اب اس کو 100 لوگ مل کے بھی اکھاڑیں گے تو بڑا زور لگا کے اکھاڑیں گے. اور جب یہ لگایا گیا تھا درخت اسی وقت اگر بیج تھا نکلا ہی تھا ننا سا پودا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو آرام سے ایک انگلی سے نکال کے باہر پھینک سکتا. زرخیزی کی عمر ہوتی ہے. یہ زرخیز عمر ہے بچے کی. زمین کی جو زرخیزی ہے اس میں بیج آپ زرخیز جگہ پہ اگر بو رہے ہیں تو اچھا بیج بوئیں تاکہ یہ جو درخت لگا ہے اس کا پھل نسلیں کھائیں. اس کا پھل غالباً رشیا کی کہاوت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفع آپ کی نسلوں تک پہنچے درخت لگائیے. درخت لگائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی بیج بو رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کی کمر جھک گئی ہے بال سفید ہو گئے ہیں منہ میں آپ کے دانت نہیں ہیں. اس نے کہا کہ میں نا بیج اس لیے بو رہا ہوں کہ یہاں سے کل پھل نکلے گا میرے پوتے کھائیں گے کیونکہ میرا دادا جو لگا کے گئے تھے اس کا پھل تو میں نے کھا لیا. کہنے والے نے کہا نا کہ اس عمر میں آپ اب بیج بو رہے ہیں تو اس کا پھل کون کھائے گا. کہنے لگے میرا پوتا کھائے گا. جیسا کہ میرے دادا نے لگایا تھا تو پھل میں نے کھا لیا اب میں لگا رہا ہوں تاکہ میرا پوتا کھائے. آپ یقین جانیے یہ رشین کہاوت ہے. ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے کوئی بیج بویا تھا اس کا پھل میں نے کھایا ہے. میں آج بیج بو رہا ہوں اس کا پھل آنے والے کھائیں گے. وہ کون سا ہے؟ وہ یہی نصیحت کی بات ہے جو آپ کو کرے. کسی نے سیکھا تھا ہمیں سکھا دیا تھا آج ہم آپ کو سکھا رہے ہیں آپ اس میں عمل کریں گے. دنیاوی پھل ہے وہ وہیں تک رہ جاتا ہے. آخرت کا پھل ہے یہ تا حیات چلے گا. یہ فرق ہے. ہمیں اگر کسی نے اچھی بات بتائی ہے ہم تک پہنچی ہے ہم نے عمل کیا تو ان کو اجر ملے گا. ہم سے آگے چلے گی آپ تک آپ اس پہ عمل کریں گے تو اجر اس کا آپ کو بھی ملے گا ہمیں بھی ملے گا. جس نے ہمیں اس کام پہ لگایا تھا اس کو بھی ملے گا. چین ہے ملٹی پلائی ہوتا ہے. اللہ کے ہاں یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے ضرب کھاتا جاتا ہے. آپ میں سے جو اس پہ عمل کریں گے اور آگے اس کو پہنچائیں گے جو لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کو بھی اجر ملے گا ثواب ملے گا. وہ اس سے نفع اٹھائیں گے پھل کھائیں گے. آپ کو بھی ملے گا آپ کے پیچھے آپ کے اساتذہ کو ملے گا. ان سے یہ لڑی چین چلتے چلتے وہ پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تک جا کے پہنچتی ہے. پوری امت میں جتنے لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں اس ساری نیکی کا اجر اور ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تک جا کے پہنچتا ہے. امت کو جس کام پہ لگایا ہے اس پوری امت کے اعمال میں جتنی نیکی آئے گی یہ ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تک پہنچے گی. جو اس میں جتنا جتنا حصہ دار بنتا چلا جائے گا اتنا اتنا اپنا حصہ یہاں سے شیئر کے طور پہ لیتا جائے. اس کے شیئر بڑھتے چلے جائے گے. آسان سا حل ہے. خود جلدی جلدی سے عمل کر لو آگے لوگوں کو نصیحت بھی کر لو. اس سے اچھی بات کس کی ہو جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. قرآن مجید کی آیت ہے جس کا یہ مفہوم ہے. اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. تو اس لیے خود بھی انسان کیا کرے صالح ہو نیک بنے کوشش کرے. کوشش آپ کے ذمہ ہے. بننا بنانا اللہ کی طرف سے ہے. کوشش آپ کے ذمہ ہے. بس کوشش پہ کام بن جائے گا اور آگے بھی اس کی نصیحت کرے. جو یہاں سنے آگے جا کے بتائے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو آپ نے یہاں سے سن لیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے گھر جا کے بتائیں.
اگر آپ آگے جا کے بتا رہے ہیں تو یہ آگے پھیل رہی ہے، یہ روشنی آگے پھیل رہی ہے. ہم نے ایک بٹن آن کیا اور روشنی علاقے میں پھیل گئی ہے. اب یہاں سے روشنی آپ لے کے جائیں. روشنی تبھی پھیلے گی جب آپ اس کو سیکھتے رہیں گے اور آگے جا کے شمع کو اگر آپ نے روشنی جلانی ہے تو آپ کو ایک کے ساتھ دو، جتنی شمع آپ بڑھاتے چلے جائیں گے اتنی روشنی بڑھتی چلی جائے گی. اور ایک شمع سے دوسری شمع کو جلانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑتا ہے. یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جو جو آپ نے سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے، یہاں سے سیکھ لیا ہے نا، اس کو ازبر کرو اور گھر جا کے بتاؤ. جتنے لوگوں کو آپ بتاؤ گے نا، جتنا اتنا آپ اس کو بولو گے، جتنا اتنا آپ بتاؤ گے، آپ کی چیزیں اپنی بھی ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی، آپ کے گھر میں بھی رحمت برکت آتی چلی جائے گی، انوارات آتے چلے جائیں گے، پورا علاقہ بستی ٹھیک ہوتی چلی جائے گی. جس چیز کی محنت زیادہ ہوگی اسی چیز کی اہمیت دل میں آئے گی. آج اصل میں میڈیا کا طوفان برپا ہے. ٹی وی آپ آن کرتے ہیں، پہلے ایک چینل ہوتا تھا پی ٹی وی جسے ہم کہتے تھے، پھر اے ٹی وی کا ایک چینل آیا. اب کم و بیش میرے خیال میں جو کیبل پہ آ رہے ہیں کو 100+ چینل آ جاتے ہیں. آپ کو فراغت ہی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، بچے کے ہاتھ میں، اور وہ سارے منٹ میں اس کا دل بھرتا ہے تو دوسرے چینل پہ چلا جاتا ہے، پھر دوسرے چینل پہ چلا جاتا ہے. ڈوپامین جو ہے وہ اتنا تیزی سے سگنل دیتا ہے برین کے اندر، اتنی جلدی فیڈ اپ ہو جاتا ہے کہ 2-4 منٹ کی ویڈیو بھی پسند نہیں آتی، فیو سیکنڈز ریل پہ چلا گیا ہے. وہ ریل بھی جو 10-12-15 سیکنڈ کی ہوتی ہے وہ بھی نہیں دیکھتا، اتنا تیز اس کا ڈوپامین کام کر رہا ہے، اتنی جلدی یہ فیڈ اپ ہو گیا. اسے ڈوپامین کی اور زیادہ اماؤنٹ چاہیے. یہ نیورو کیمیکلز ہوتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر، ڈوپامین، سیروٹونین اور ایڈرینلین، نور ایڈرینلین، جو ہمارے مشکل اوقات میں ہمارے کام آ رہے ہوتے ہیں. خوشی کا احساس ڈوپامین دلواتا ہے. ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، ہمیں خوشی فیل ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے. لیکن کچھ دیر بعد ہم اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں اور زیادہ ڈوپامین چاہیے ہوتی ہے، اوور ڈوز چاہیے ہوتی ہے، پھر اور ڈوز چاہیے ہوتی ہے. کچھ عرصے بعد ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اس چیز سے، پھر ہمیں خوشی نہیں ملتی وہاں سے، کیونکہ ہمارے ریسیپٹر بلاک ہو چکے ہوتے ہیں، ہم فیڈ اپ ہو چکے ہوتے ہیں، مطلوبہ مقدار ڈوپامین کی ہمیں مل نہیں رہی ہوتی، جسم سے ایگزاسٹ ہو چکی ہوتی ہے، ویسٹ ہو چکی ہوتی ہے، عادت ہو چکی ہوتی ہے جسم کو، لہٰذا آؤٹ پٹ نہیں دے رہے، جسم آؤٹ پٹ نہیں دے پاتا، جسم آؤٹ پٹ نہیں دے پاتا. اس کا حل اور طریقہ صرف یہی ہے، اوور انڈلج نہ کرے، اوور انڈلج نہ کرے اپنے آپ کو، اوور انڈلج نہ کرے چیزوں میں. جتنی محنت اس وقت میڈیا پہ، چینل پہ، کیبل پہ، موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ، ایپس کے ذریعے چل رہی ہے، اس کے مقابلے میں دین کی محنت نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے دین نظر بھی نہیں آ رہا. اگر 1% دین کی محنت ہے نا تو آپ یقین جانیے دین پہ نظر بھی تو 1% آ رہا ہے، وہ بھی کچا پکا سا نظر آ رہا ہے، محنت نہیں ہے. جس چیز کی محنت زیادہ ہوگی ساری دنیا سے کے اوپر لگی نظر آئے گی، جس چیز کی محنت نہیں ہوگی وہ چیز آہستہ آہستہ دفن ہو جائے گی. مشہور کہاوت ہے کہ ہم سب مر جائیں گے، چند لوگ زندہ رہیں گے. زندہ وہی رہیں گے جو دلوں میں زندہ رہیں گے. زندہ رہنے کے لیے دلوں میں رہنا ضروری ہے. یعنی جس کا تذکرہ رہے گا سمجھو وہ زندہ رہے گا. دوسرے الفاظ میں سمجھانے کی بات یہ ہے، جس چیز کا تذکرہ رہے وہی چیز زندہ رہتی ہے. اگر آپ کے ماں باپ کا تذکرہ آپ کی زبان پہ ہے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ زندہ اور حیات ہیں.
اگر آپ نے کچھ ایسے بہن بھائیوں کا تذکرہ چھوڑ دیا جو تھوڑے دور رہتے ہیں یا آپ کے دل سے دور رہتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے مر چکے ہیں. جن کا تذکرہ ختم، زبان سے ختم، دل دماغ سے ختم، سوچ سے ختم، ریلیشن ختم. جس کا تذکرہ آپ کے دل دماغ زبان پہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ دلوں میں زندہ ہے، وہ آپ کے تذکروں میں زندہ ہے. یہی حال انسان کا اپنے دین کے ساتھ ہے. جس نے اللہ رسول کا تذکرہ دل زبان پہ کر لیا ہے، جس کے دل اور زبان پہ، دماغ میں، تخیلات میں اللہ رسول کا ذکر چلے گا، اس کو ایک زندگی ملے گی. نہیں تو کفر کی محنت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کے مقابلے میں دین قرآن اللہ رسول کی بات خال خال نظر آتی ہے. اور اگر کوئی خالص بات کر دے تو جھوٹ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ مافوق الفطرت بات ہے، سچ ہو ہی نہیں سکتی ہے. آج کسی کو کہہ دو کہ نا دعا قبول ہوتی ہے، وہ شک میں نہیں پڑتا. شک میں وہ ہوتا ہے جس کو کبھی لگتا ہو کہ ہاں ہاں دعا قبول ہوتی ہے. یقین کرو وہ جھٹلا دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں، پوری زندگی گزر گئی، ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں، ساری تو دعا ہی نہیں قبول ہوتی. ہاں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں دعا قبول ہوتی ہے. آپ کو وہ لوگ نہیں ملے جو یوں کہیں اللہ کی قسم دعا قبول ہوتی ہے. ایسے شخص پہ یقین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کساد بازاری کے دور میں، چور بازاری کے دور میں، جھوٹ بولنے کے دور میں، سچ بولنے والا آدمی، اس کی بات پہ یقین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بات کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، خال 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 ہوتے ہیں. لیکن کمال یہی ہے کہ یہ خال خال لوگ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ دنیا انہی کی وجہ سے قائم رہے گی. جس دن زمین پہ ایک کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ پاک کافروں کی روزی بند کر دیں گے، قیامت آ جائے گی. یہ قیامت اس دن تک قائم ہے جس دن ایک بھی مسلمان اس دھرتی پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے. اس کلمے کی وجہ سے مسلمان کو اور مسلمان کی وجہ سے پوری کائنات کو روزی ملتی ہے. ہم اس کا تذکرہ نہیں کریں. بار بار جس کا جتنا تذکرہ ہم کریں گے اس کی اہمیت دل میں آئے گی. بار بار آپ جو یہاں سے سنیں اس کو آگے لے جا کے اس کو پھیلائیں، اس کو بانٹیں، اس کو لے جائیں اور بانٹیں، دوسروں کو بتائیں کہ آج ہم نے یہ بات سنی تھی، دیکھو یہ ایسے ہوا ایسے ہوا. جب آپ بولیں گے آپ پہ یہ بات کھلے گی، کھلتی چلی جائے گی، عیاں ہوتی چلی جائے گی، یہ کھلتی چلی جائے گی، پھر یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. اللہ پاک کہتے ہیں ہم آپ کی شارک کے قریب ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ پاک کی ذات کہتی ہے ہم آپ کے شاہ رگ بڑی نالی، یہ والی جہاں سے خون دماغ کو جاتا ہے، جس کے کاٹنے سے جانور ذبح ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ احساس کیوں نہیں ہو رہا ہمیں؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی توجہ کو، اپنے دھیان کو، اپنی صلاحیتوں کو اس طرف لگایا ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں اولاد دی ہے، بیوی بچے دیے ہیں، مال دیا ہے، سٹیٹس دیا ہے، کاروبار دیا ہے، ساری سہولیات دی ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ ساری میں نے دی ہیں، لیکن دیکھو اگر ان کی جستجو میں رہو گے تو میں آپ کو نہیں ملوں گا. اگر آپ بیوی بچوں کے، کاروبار کے، روزی کے، نوکری کے، کھانے پینے کے، سٹیٹس کے شوق میں ہو اور انہی کو آپ ڈھونڈ رہے ہو، تو دیکھو ان میں تو میں آپ کو نہیں ملنے والا. جو ان کی جستجو میں ہے نا اسے میں نہیں ملوں گا. میں فقط اسی کو ملتا ہوں جو میری جستجو میں ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ رہتے رہتے نا، ان کی جستجو میں اپنا جان، مال، وقت، اپنی آسائشیں، اپنی مشقتیں، اپنی خواہشیں جو اس میں نہیں لگائے گا، اپنی ساری بہترین صلاحیتیں، سوچیں، توانائیاں، طاقت، خواہشیں میری جستجو میں لگائے گا، میں فقط اسی کو ملوں. اور اس کے لیے یقینی طور پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی ساری توانائیاں، اپنی صلاحیتیں اس سائڈ پر لگا دیں گے، پھر تو آپ کو حاصل اصول ہوگا. نہیں تو پھر آپ باقی لوگوں کی طرح ہی کہیں گے نماز سے کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، پتہ نہیں ہماری تو نہیں سنتا، پتہ نہیں اللہ کس کی سنتا ہے، پتہ نہیں اللہ کسی کی شاید سن لے. یہ مایوسی کی، ناکامی کی باتیں زبان زد عام کر دی گئی ہیں.
جب آپ ایسی محفل میں بیٹھو گے تو پھر یقینی طور پہ آپ کو بھی لگے گا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. اس نوبت تک آنے میں کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے اسی بات کا تذکرہ ہی کیا کہ اللہ دکھتا نہیں، اللہ نظر نہیں آتا، پتہ نہیں اللہ کدھر ہے، پتہ نہیں اللہ کب میری مدد کرے گا، پتہ نہیں اللہ کب سنے گا، پتہ نہیں اللہ ان کو کافروں کو کب پکڑے گا، پتہ نہیں کب ہوگا. وہ پتہ نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیدا ہو کے قبر میں اتر گئے، رب کی پہچان ہی نہیں ہوئی، ان کو پتہ ہی نہیں لگا رب کدھر تھا. ساری زندگی بھولے پن میں زندگی گزار کے چلے گئے، مر گئے، پتہ ہی نہیں اللہ رسول کی ذات کیا تھی. حالانکہ اگر تھوڑی محنت کر لیتے، اپنی زندگی کو تھوڑا سا بدل لیتے، ادھر سے تیار ہو کے جاتے، ان کی زندگی ادھر ہی بہترین ہو جاتی، پیاری ہو جاتی، پسندیدہ ہو جاتی، اعلیٰ ہو جاتی. اللہ پہ ایمان لے کے آتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے دل میں پیدا کرتے، زندگی ادھر ہی جنت بن جاتی. دنیا میں جنت دیکھنی ہو تو ریاض الجنہ میں جا کے دیکھ لو. روضۃ ریاض الجنہ کیا ہے؟ یہ جنت کا ٹکڑا، جنت سے آیا ہوا ہے کہ ہم جنت کو زمین پہ ہی اتار دیتے ہیں. اگر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزرے گی تو دنیا میں ہی جنت ہم دے دیں گے، دنیا ان کی جنت بنا دیں گے. یعنی ان کی زندگی اتنی پر لطف ہو جائے گی، ان کو جنت کا مزہ آنے لگ جائے گا، اتنا سکون اطمینان آئے گا ان کو. ریاض الجنہ کیا ہے؟ یہ جنت سے آیا ہوا ایک ٹکڑا ہے، یہ واپس جنت میں ہی جائے گا کہ ادھر سے ہی ہم بھیج دیں گے، نیچے بھیج دیں گے، جنت یہیں پہنچا دیں گے. جہاں ہمارے پیارے نبی رہتے ہیں ہم ادھر ہی بھیج دیں گے، یہیں پہنچا دیں گے. بات جو سٹارٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ جس کا تذکرہ بار بار کیا جائے گا اس کی اہمیت دل میں آئے گی. گھر جا کے بتاؤ اس کو، اتنا بولو اتنا بولو، آپ کا دل قبول کرے، آپ کا دل قبول کرنا شروع کر دے گا. پھر اللہ اللہ والوں کے پاس ملتا ہے. جب اللہ اللہ کرنا شروع کر دو گے، ذکر اذکار میں، صبح شام کے اذکار میں، روٹین میں لگنا شروع ہو جاؤ گے، کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع ہو جاؤ گے، آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی. اللہ پاک جسے اپنا بناتے ہیں اسے اپنے نبی کے ذکر پہ لگا دیتے ہیں. اللہ نے کبھی کسی کو اپنا نہیں بنایا جب تک اپنے نبی کے ذکر میں نہیں لگایا. کوئی شخص درود شریف پڑھے بغیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھے بغیر اللہ کے قرب کا راستہ طے نہیں کر سکتا. جو شخص جتنی کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا اتنا اللہ کے قریب ہوگا، اتنا رسول اللہ کے قریب ہوگا. کہ انسان اپنے کرنے کا کام تو سنت ہے، فرائض سے تو کنارہ ممکن ہی نہیں ہے. کرنے کا کام حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا کام یہ ہے. فرائض سے تو سب قدوشی ممکن ہی نہیں ہے نا، وہ تو آپ سے آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے فرائض کو. زندگی جو بنے گی وہ سنتوں کے اہتمام سے بنے گی، اتباع رسول سے بنے گی، اتباع سنت سے بنے گی. اگر اتباع رسول کرتا رہے گا، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ پاک محبت کریں گے اس سے. رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پہ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس اور محروم نہیں رہا، کوئی بھی محروم نہیں رہا. تو چونکہ اب ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے صبح دوپہر شام دنیا کی باتیں، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی لالچ، دنیا کی چیزیں، اسباب کا بولنا، اسباب کا سننا اتنا پھیل گیا. ہماری آنکھ نے اسباب سے ہوتے دیکھا، ہمارے دل نے اس کو سمجھا، ہمارے دماغ نے اس کی تعبیلیں سوچیں کہ ہاں پیسے سے ہوگا، مال سے ہوگا، کاروبار سے ہوگا، کوٹھی سے ہوگا، عزت کوٹھی سے ملے گی، عزت کاروبار اور گاڑی سے ملے گی. ہمارے دل نے اسی کی خواہش پیدا کی اور ہمارے جسم نے اس کے پیچھے پوری توانائیاں صرف کر دیں، ہم قبروں میں اتر گئے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. قبروں میں اتر گئے. یہ سوچتے رہے کہ مال کام آئے گا، نہ آنا تھا نہ آیا، نہ آئے گا، کسی کے نہیں آیا. نہیں تو قارون پہلے جنت میں چلا جاتا. اگر مال ہی کام آنا ہوتا تو کئی سو اونٹ قارون کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، چابیاں اٹھایا کرتے تھے. یعنی اتنی بڑے بڑے گٹو اور گٹھڑیاں بھری ہوئی چابیوں کی ہوتی تھی جو قارون کے خزانے کو
اٹھانے والے کئی سو اونٹ ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دھنس گیا، آوازیں دیتا رہا، بلکہ وہی خزانہ اس کے سر پہ رکھا گیا، کسی کے بوجھ تلے ہی دبتے جاؤ، اتر جاؤ نیچے. جب ہم نے اس کو اتنا سنا، اتنا بولا، اتنا ہمیں ٹی وی پہ دکھایا گیا، اتنا ہمیں چینل پہ، سوشل میڈیا پہ، موبائل پہ دکھایا گیا، ہمیں لگا کہ سیلیبریٹی تو یہی ہے، مس ورلڈ تو یہی ہے، کمال تو یہی ہے، یہی سب کچھ ہے، اسی کا حصول ہی عزت کا، پیسے کا، دولت کا، شہرت کا حصول ہے اور سکون کا حصول ہے. حقیقت یہ ہے جب قریب ہو کے دیکھا تو پتہ لگا مس یونیورس نے بھی اور مس ورلڈ نے بھی خودکشی کر لی، کیونکہ اسے شراب سے بھی سکون نہیں ملا، اسے ادویات سے بھی سکون نہیں ملا، نارکوٹک سے بھی اسے سکون نہیں ملا، اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی. تو اس بول کو بند کرنا پڑے گا، اور اس کے مقابلے میں وہ محنت بڑھانی پڑے گی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے قہر سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ چاہیں گے تو زندگی بنے گی، وہ چاہے گا تو صحت ملے گی، وہ چاہے گا تو روزی میں برکت آئے گی، وہ چاہے گا تو کاروبار ملے گا، وہ چاہے گا تو ساری نعمتیں سہولیات ہمیں ملیں گی، وہ چاہے گا تو دنیا آخرت سنورے گی، وہ چاہے گا تو سب کچھ ہوگا. رب چاہی زندگی گزاریں گے تو زندگی ٹھیک ہوگی، من چاہی زندگی گزاریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، تباہی بربادی ہے. مشرق سے سورج طلوع ہو کے بتاتا ہے کہ اگر مغرب میں جاؤ گے تو غروب ہو جاؤ، مغرب میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. آپ کا طلوع اطلاع جو ہے، آپ کا مطلع جہاں سے سورج نکلتا ہے وہ مشرق ہے، مسلمان ہے، خانہ کعبہ ہے، قبلہ ہے. مغرب میں جاؤ گے تو غروب ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، چھپ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. عزت اور غیرت سب تباہ ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا. جو سنو بار بار اس کو بولو. میں، آپ، ٹیچر، بچے گھر جا کے والدین کے ساتھ اتنا تذکرہ کرو، اتنا تذکرہ کرو، اتنا تذکرہ کرو کہ آپ کے خون کے رگوں پے میں یہ بالکل رچ بس جائے، خون کے ایک ایک خلیے پہ اللہ اللہ آ جائے، ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ ہو. جتنی جو محنت کرتا جائے گا دنیا کے مقابلے میں اتنا اس پہ رنگ چڑھتا جائے گا. دنیا مادیت پرستی، کفر، عالم کفر جو ہے وہ اتنا زور لگا رہا ہے، اس کے اسباب ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے. چھوٹے سے بچے کو بھی اس نے ہائی جیک کر لیا ہے. سوشل میڈیا پہ بچہ بیٹھا اور دیکھے جا رہا ہے مسلسل، اسے اتنا کنٹینٹ مل جاتا ہے وہاں پہ کہ وہ اسی میں ہی موبائل کے ذریعے سے ہائی جیک ہو گیا، مغناطیسی کشش ایسی ڈال دی. اس کے مقابلے میں ہماری محنت زیرو کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اچھے خاصے گھروں میں نماز، قرآن، ذکر اذکار، سنتوں کا اہتمام نظر نہیں آ رہا، اچھے خاصے گھروں میں، جو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ دیندار ہیں لیکن اندر سے چیزیں ایسی نہیں ہیں. آگے مزید زوال کی طرف جائے گا اگر یہی حالات رہے تو. اس لیے اس کا طریقہ یہی ہے کہ روز سوچا جائے، بولا جائے، تذکرے کیے جائیں، پڑھا جائے قرآن کو ترجمے کے ساتھ. حیات طیبہ، حیات صحابہ کو پڑھا جائے کہ حیات طیبہ کیا ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو روز پڑھا جائے، بتایا جائے، تذکرہ. گھر میں تعلیم دی جائے، کتابیں کھول کے پڑھائی جائیں، سنائی جائیں، سیر و صحابیات پڑھائی جائے خواتین کو، حکایت صحابہ پڑھائی جائے، فضائل اعمال پڑھائی جائے، فضائل صدقات پڑھائی جائے، رحیق المختوم پڑھائی جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھائی جائے، امہات المومنین کی زندگیاں پڑھائی جائیں، صحابہ کی زندگیاں پڑھائی جائیں. کاروبار کیسے کرتے تھے، لین دین کیسے کرتے تھے، کھاتے پیتے کیسے تھے، قربانی کیسے دیتے تھے، دیکھو ان کی زندگی کیسے بن گئی، آخرت ان کی کتنی اچھی ہو گئی. یہ پڑھائے جائیں. جب یہ پڑھائے جائیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ اچھا کفر کے مقابلے میں اصل تو یہ تھا. پھر زندگی جو ہے وہ زندگی پربہار ہوتی ہے، زندگی پربہار ہوتی ہے جو خدا پہ نثار ہوتی ہے. پھر پتہ لگے گا کہ جن لوگوں نے زندگیاں پربہار، ان کی زندگیاں پربہار کیوں ہو گئی تھیں، کیونکہ خدا پہ نثار ہو گئی. اس کا تذکرہ جتنا زور سے کیا جائے گا اتنا تو کم سے کم کر لے جتنا عالم کفر ٹی وی، میڈیا، سوشل میڈیا، کیبل، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ٹی وی چینل کے ذریعے سے کر رہا ہے. اس سے زیادہ محنت کریں گے تو یہ رنگ اپنے اوپر چڑھے گا، اللہ کا رنگ چڑھے گا، اور سب سے پیارا رنگ تو ہے ہی اللہ کا. اگر ہم اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے، جن صحبتوں میں بیٹھیں گے وہی چیزیں ہمارے دل میں آئیں گی، انہی کے عکس اور تصویریں ہمارے دل میں بنیں گی، دل اس کے لیے للچائے گا اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ بس ہمیں یہی حاصل ہو جائے، اسی میں عزت ہے.
یہ جھوٹی اور ظاہری عزت اور جھوٹی خواہشوں اور انا کے پیچھے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بس کوشش اس بات کی ہو، لالچ اس بات کا ہوگا، صبح شام گھر میں دینی ماحول بنانے کے لیے تذکرہ، حضور کی باتیں، صحابہ کی باتیں، ان کے تذکرے، امہات المومنین کے، صحابیات کے تذکرے خواتین میں بار بار پڑھے جائیں، بتائے جائیں، صبح شام کے اذکار کیے جائیں، باقی فارغ اوقات میں استغفار کی کثرت کی جائے، درود شریف کی کثرت کی جائے۔ جب کفر کی اتنی ساری مشقت اور محنت اور بڑا پریشر اور بڑا زور ہے تو آپ کو اس کے مقابلے میں اور زیادہ زور لگانا پڑے گا تاکہ آپ کی زندگی بنے، آپ ان کفر کے پنجہ آزمائی سے نکل سکیں، اس چنگل سے نکل سکیں، آپ کو اور زیادہ زور لگانا پڑے گا، تبھی آپ اس کا مقابلہ کر پائیں گے، نہیں تو آپ بہہ جائیں گے۔ دعاؤں کا کثرت سے اہتمام، 40 ربنا کا اہتمام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کا اہتمام، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اپنے ساتھ لو، اللہ کی مدد کو ساتھ لو، پھر اللہ پاک کی نصرت اور مدد کے، اللہ پاک کی نصرت اور مدد کے ذریعے سے کفر کا یہ سارا نظام چند منٹ میں، فسق و فجور جتنا یہ چند منٹ میں ہوا ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کفر کی اتنی ساری محنت اس کے سامنے فقط ایک ہوا کے غبارے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ ہوا کا غبارہ تھا ہمارے سامنے، ایک ہلکی سی سوئی لگائی، ٹھا کی آواز آئی، 1 منٹ میں اتنا بڑا والیوم کا غبارہ زمین بوس ہو گیا۔ پھر یہ کفر کا نظام اگر آپ پہ زور بھی لگائے گا تو یہ فقط غبارے سے زیادہ نہیں ہوگا، آپ کے دل کو ادھر ادھر یہ نہیں کر سکیں گے۔ ہوا بھری ہوئی تھی، بہت بڑا غبارہ تھا، آپ نے ایک چھوٹی سی سوئی لگائی، چند لمحوں میں ہی آن کی آن میں ہی سب ختم، ٹھس، ہوا نکل گئی غبارے سے، ہلکی سی سوئی لگائی۔ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہوگی تو آپ اس کا مقابلہ بڑی آرام سے کر لیں گے، پھر آپ سوئی لگائیں گے اور آرام سے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، کفر کے باطل نظام سے ہوا نکل جائے گی، طاغوتی نظام سے ہوا نکل جائے گی۔ اگر نہیں، آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ سے سوئی نہیں اٹھائی گئی تو پھر آپ فکر کیجئے، آپ فقط سوئی اٹھا کے غبارے تک لگانے کی بھی آپ کے اندر سکت اور طاقت نہیں ہے تو پھر آپ فکر کریں ایمان کہاں ہے، ایمانی حالت کدھر ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا۔